ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، کہ نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب چمڑنے والا ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، فرمایا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، فإنہا اعلی الجنہ، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جب کوئی آدمی 3 دفعہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کہتی ہے اللہ اسے عطا کر دے، اللہ اس کو میرے اندر بھیج دے۔ اور جب کوئی آدمی 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، قالت النار، جہنم اللہ کو کہتی ہے اللہ اس کو بچا لے، یہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اسے بچا دے۔ تو جہنم سے بچنے کا دوسرا سبب یہ ہے آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرے کہ اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ پیغمبر علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر دے، آخرت میں اچھائی عطا کر دے، اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور تیسرا وہ عمل جس عمل کی وجہ سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں وہ ہے تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے پرہیز کرنا، اپنے آپ کو بچانا، تقوی ہے۔ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے۔ ہی الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ ہی الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ والعمل بالتنزیل، اور جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کا نام تقوی ہے، قرآن و حدیث پر چلنے کا نام تقوی ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر صبر کرنے کا نام تقوی ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا نام تقوی ہے، تیاری کرنے کا نام تقوی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہر آدمی جہنم کے اوپر سے گزرے گا، جہنم سے بچے گا تو تقوی والا بچے گا۔ اسی لیے رمضان کا مقصد تقوی، روزے کا مقصد تقوی، قرآن پڑھنے کا مقصد تقوی، قربانی کا مقصد تقوی، حج کا مقصد تقوی، تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے، کیونکہ تقوی والوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں، جہنم سے آزادی عطا کرنے والے ہیں جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھا وہ عمل جس عمل کی وجہ سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، جہنم وہ روزہ نفلی ہو فرضی ہو، یہ کو جہنم سے بچنے کا سبب، یہ جہنم دور کرنے کا سبب ہے۔ علیہ السلام فرمایا الصیام جنۃ من النار، کیا دن ہوگا یہ روزہ جہنم کے آگے ڈھال بن جائے گا، جہنم کے ڈھال بن جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ قیامت کے دن آئے گا اور قرآن بھی قیامت آئے گا۔ روزہ یا اس کو پینے سے رکھا، میں اس کو نہیں جانے قرآن کہے میں نوما تھا، نہیں پیاری تھی، اس کو سونے سے رکھا، رب العالمین دونوں بارش کو قبول کرے۔
اور یہ روزہ اتنی عظیم عبادت، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھ لے، ایک دن کا روزہ رکھ لے، بعد اللہ بذالک الیوم 70 خریف من النار، ایک روزے کی برکت سے اللہ 70 سال کی مسافت جہنم کو سے دور کر دیتے ہیں۔ 70 سال کی مسافت ایسے آدمی سے جہنم دور ہو جاتی ہے۔ یہ چوتھا عمل ہے، چوتھا سبب ہے جہنم سے بچنے کا، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پانچواں سبب ہے فجر اور ظہر کی نماز۔ ویسے تو پانچوں نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے، جہنم میں جانے والا۔ اس سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ آگے سے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم نمازی تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ لم نک من المصلین۔ آج رمضان میں بڑی رونقیں ہیں مسجدوں میں، آج نماز میں، آج رمضان میں بڑی رونقیں ہیں، اور رمضان کے بعد کہیں اس نماز کو، اس رونق کو ختم نہ کر دینا۔ جو رمضان کا رب ہے رمضان کے بعد بھی وہی رب ہے، جو رمضان میں حکم دینے والا ہے رمضان کے بعد بھی وہی حکم دینے والا ہے۔ یہ پانچواں سبب ہے جہنم سے بچنے کا کہ آدمی نمازی بن جائے۔ اور خصوصی طور پر فجر کی نماز جو بڑی نیند کی نماز ہوتی ہے، اور عصر کی نماز جو بڑی مصروفیت کی نماز ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی فجر کی نماز اور عصر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جو آدمی ہمیشہ طور پر فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور عصر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ ایسے آدمی پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ ایسے آدمی پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب فجر کی نماز ہوتی ہے اور عصر کی نماز میں روزانہ جو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز میں رات کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی، یہ ڈبل انسان کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اور عصر کی نماز جو بڑی مصروفیت والی نماز ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من فاتہ صلاۃ العصر، جس آدمی کی عصر کی نماز رہ گئی کانہ وطر اہلہ و مالہ، گویا کہ اس کا سارا مال تباہ ہو گیا اور اس کا گھر تباہ ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا فقد حبط عملہ، ایسے آدمی کے سارے عمل ضائع ہو گئے جس کی عصر کی نماز رہ جائے۔ تو یہ پانچوں نمازیں یہ جہنم سے بچنے کا بہترین سبب ہیں۔ اور اسی طرح ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 سنتیں ادا کرنا، یہ بھی جہنم کی آزادی کا سبب ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ادا کرنا، اور عصر سے ظہر کی نماز کے بعد 4 سنتیں ادا کرنا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 رکعات بعد الظہر، جو آدمی ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں ہمیشہ پڑھے گا، ایسے آدمی کو اللہ جہنم سے بچا لیں گے۔ جہنم کو ایسے آدمی پر حرام کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جہنم سے آزادی کا ایک سبب ہے آنکھوں سے آنسو بہانا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی آنکھوں میں آنسو بہانا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جو آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا
آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایسا آدمی کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، ایسا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جن 7 آدمیوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا کریں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، رات کا وقت تھا، اکیلا بیٹھا تھا، کمرہ بند تھا، اندھیرا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، دن کے گناہ یاد کیے، رات کے گناہ یاد کیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگ گیا، اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ کال کو ملا لیا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے آدمی کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ فرمایا ایسا آدمی جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایسے آدمی پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ ساری دنیا کا پانی جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم ٹھنڈی نہیں ہوتی، انسان کا ایک آنسو، ایک آنکھ کا قطرہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلنے والا، یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام اسی وجہ سے جب نماز میں کھڑے ہوتے، صحابہ بیان کرتے ہیں وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، آپ اتنا روتے کہ آپ کے دل سے آواز آتی، سینے سے اس طرح آواز آتی جس طرح ہنڈیا میں گوشت ابلتا ہے، ایسے آپ روتے گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتے۔ یہ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے اور اللہ سے ڈرنا بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو آدمی میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیے، رو پڑا۔ اللہ جتنی زندگی گزر گئی ہے، 30 سال، 40 سال، 50 سال، جیسے بھی میں نے تیری نافرمانی کی، آج رمضان کا 27واں روزہ ہے، رمضان بھی گزر گیا، تاک راتیں بھی گزری، راتوں کا قرآن بھی گزرا، دن کے روزے بھی گزرے، اللہ مجھ سے غفلت ہو گئی، آج مجھے معاف کر دے، آج میں رو پڑا ہوں، آج مجھے معاف کر دے، آج میرے گناہوں کو معاف کر دے، آج میری نیکیوں کو تبدیل، میری نیکیوں کو اے اللہ قبول کر لے۔ ایسا آدمی جو ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے آزادی عطا کر دیتے ہیں۔ اور 8واں وہ عمل جس عمل کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے بچے گا، وہ ہے بیٹیوں کی پرورش کرنا، بیٹیوں کو پالنا پوسنا، بیٹیوں کی تربیت کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سلگتا ہوا موضوع ہے، گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، جس طرح مشرکین مکہ پریشان ہوتے تھے، آج ہمارے گھر میں بھی، ہمارے گھروں میں صف ماتم بچھ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا بیٹی ہو گئی ہے، حالانکہ یہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء ذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی کا تحفہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات لشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، وہ بیٹیوں پر احسان کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، کن لہ سترا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ جہنم کے آگے یہ بیٹیاں پردہ بن جائیں گی، کن لہ سترا یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن پردہ بن جائیں گی۔ اور اسی طرح 9واں وہ سبب جس وجہ سے آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے، وہ ہے صدقہ خیرات کرنا۔ یہ صدقہ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے،
یہ جہنم سے بچا لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگرچہ آدھی کھجور یا ایک کھجور تمہارے پاس ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں دو اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لو۔ یہ رمضان صدقے کا مہینہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جب رمضان کا مہینہ آتا تیز آندھی سے زیادہ آپ صدقہ کیا کرتے تھے۔ یہ گزر رہا ہے، آج 27واں روزہ ہے، پہلے جتنا بھی ہم نے صدقہ کیا ہے ان دنوں میں فائدہ اٹھائیں، اور خصوصاً صدقہ فطر جو لازمی ضروری ہے وہ بھی ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے، جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔